نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ چونکہ سونا جاگنا ہمارا روزانہ کا معمول ہے، ہم ہر روز سوتے ہیں، ہر روز جاگتے، اور سونے میں کئی گھنٹے ہمارے لگ جاتے۔ تو اگر ہم سونے کے بارے میں صحیح سنتیں جانتے ہوں اور سونے کے بعد جاگنے کے بارے میں اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے اذکار پڑھنے چاہیے، کس طرح کے کام کرنے چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تو ایسی صورت میں ہم اپنے اس وقت کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں۔ بعضوں کا سو کر ایسا محسوس ہوتا ہے نا جیسے ہمارا وقت ضائع ہو گیا ہو، لیکن جب انسان سوتے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کے ساتھ وہ اس کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ نیند انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تندرست و توانا جسم، یکسو ذہن اور خوشباش زندگی کے لیے مناسب نیند لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کو آرام کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے فَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا اور ہم نے رات کو لباس بنا دیا اور دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ ان بھر کی مصروفیت اور تھکاوٹ کے بعد نیند انسان کو سکون اور راحت بخشتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے نیند میں سکون بھی رکھا، پھر جاگنے میں زندگی میں ہمارے لیے روزی کمانے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے ذرائع بھی رکھے، اور ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ سکون پا کر، کام کر کے، مال کما کے، اپنی ضروریات پوری کر کے، اللہ کی نعمتیں حاصل کر کے اللہ ہی کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان نعمتوں کو پہچانے اور نعمت دینے والے کو یاد کرے، اس کی تعریف کرے، اس سے محبت رکھے، اس کی اطاعت کرے، کہ یہ سب چیزیں شکر میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک قابل ذکر نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اب تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کو تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں۔ ان انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ انسان تازہ دم ہو کر دن بھر اپنے کام کاج احسن طریقے سے انجام دے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اس کی رضا کے مطابق صبح شام بسر کرے، ایسے کام کرے دن میں بھی اوقات میں بھی جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو۔ نیند اور بیداری کے اوقات، انہیں جاگنے کے اوقات کو باقاعدہ منظم کرنے کی ضرورت ہے، یعنی وقت مقرر کرنے کی ضرورت ہے کہ سونا کب ہے، جاگنا کب ہے۔ یہ پہلا اصول ہے کہ اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا میں واقعی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور انرجی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی نیند کے ذریعے، تو کیا کرنا ہوگا؟ سونے کے وقت اور جاگنے کے اوقات مقرر کرنے ہوں گی۔ اصل رات 10 بجے سو جانا ہے اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی ہے کہ 10 بجے تک سارے کام ختم ہو جائے اور آپ سو جائیں۔ صبح آج کل جیسے سورج 7:15 کے قریب نکل رہا ہے، اور اگر آپ 6 بجے بھی اٹھ جاتے ہیں تو آپ اچھی طرح فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو کتنے گھنٹے مل گئے سونے کے لیے؟ 8 گھنٹے۔ 8 گھنٹے کی نیند بہت نیند ہوتی، اور اگر صحیح نیند آ جائے انسان کو
تو دن بھر بہت ایکٹیولی کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایک ایسا خوشگوار نظام بایولوجیکل کلاک سیٹ کیا ہوا ہے، ہمارے اندر ایک گھڑی سیٹ ہے، تو دن رات کے آگے پیچھے چلنے کے ساتھ ساتھ کام کرتا ہے۔ اصلاً بہت چھوٹے بچے بھی فجر کے وقت جاگ جاتے ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ انہیں ہم تپک تپک کے سلا دیتے ہیں، ابھی ہمیں خود بھی سونا تم بھی سوئے رہو، ورنہ وہ اٹھ کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، باتیں کرنا چاہتے ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ سونے والے ماں باپ ان کو بھی انجوائے نہیں کرتے اور ان کو چلائے رکھتے ہیں۔ اسی طرح اندھیرا کھاتے ہی انسان کے اعصاب سست ہونے لگتے ہیں، تکن کا احساس غالب آنے لگتا اور لیٹنے کو دل چاہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنا دیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، یعنی جو بات کو غور سے سنتے ہیں، کیونکہ اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتے نا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ بِشُورًا۔ اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو آرام اور دن کو اٹھنے کا وقت بنایا ہے۔ تو دن کس کے لیے بنا ہے؟ کام کے لیے، اور رات کس لیے بنی ہے؟ آرام کے لیے۔ بہت کے لوگ کیا کرتے رات کو جاگتے اور دن کو سو جاتے، فطرت کے الٹ چلتے ہیں، اپوزٹ چلتے ہیں، اور ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روح قبض کر لیتا ہے۔ موت کے وقت انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، پھر انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور جو نہ مرا ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ عباد بن جبیر کہا کرتے تھے نوم افضل النہار قرقن فاوسطہ خلقن فآخرہ حمقن۔ ان کے اول میں سونا جہالت ہے، درمیان میں سونا پسندیدہ عادت ہے، اور آخر میں سونا حماقت ہے۔ رات آنے والی ہے، آپ اس سے پہلے ہی سو گئے۔ سونے کے آداب، میں چاہتے ہوں کہ میرے ساتھ آپ لوگ بھی شریک ہوں اور ان آداب کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ نماز عشاء ادا کرنا، تاکہ نماز ادا کر کے سوئے، اس سے قبل نہ خود سوئے نہ گھر والوں کو سونے دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو بردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء، صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونے کو پسند کرتے۔ نماز وتر کا اہتمام کرنا، وتر رات کی آخری نماز ہے۔ تہجد کے لیے بیدار نہ ہونے کا اندیشہ ہو تو وتر پڑھ کر سوئیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیؤتر اولہ، جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے پہلے حصے میں ہی۔ جلد جاگنے کے لیے جلد سونا، صبح جلد جاگنے کے لیے نماز عشاء کے بعد سونے میں تاخیر نہ کریں اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد ذکر الہی، علمی گفتگو، دینی مذاکرہ یا گھر والوں سے ضروری بات کے لیے جاگا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابو بردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز کے بعد باتیں کرنا آپ پسند فرماتے۔ سونے جاگنے میں اعتدال اختیار کرنا، سونے جاگنے میں اعتدال اختیار کرنا ضروری ہے
تاکہ عبادت بھی اچھی تھی ہو سکے اور جسم کو آرام بھی مل سکے۔ ساری رات جاگنا یا رات کو دیر تک جاگتے رہنا دین اور دنیا دونوں کے لیے نقصان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار قلت بلا قال فلا تقعل قم ونم وصم واقتر فإن لجسدک علیک حقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا میں درست خبر دیا گیا ہوں کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، قیام بھی کرو، تویا بھی کرو، روزے بھی رکھو اور روزے کے بغیر بھی رہو، کیونکہ بے شک ہمارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ میں بھائی چارہ کرایا۔ ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ جب رات ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ عبادت کے لیے اٹھے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی سو جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو دردہ رضی اللہ عنہ پھر عبادت کے لیے اٹھے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی سو جاؤ۔ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب اٹھ جاؤ۔ چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تم ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کا تذکرہ کیا۔ کئی باتیں سیکھنے کو ملی۔ پہلی بات کیا ہے کہ نماز پڑھے بغیر نہیں سونا چاہیے، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کے سونا چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ انسان دوبارہ اٹھ سکے کہ نہ۔ آپ میں سے کبھی کسی نے سنا کہ کوئی شخص رات کو سویا اور پھر صبح نہیں اٹھتا؟ کس نے سنا ہے کی بات؟ اب نے تقریباً کوئی نہ کوئی شخص آپ کی زندگی میں ایسا ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ یہ جانتے ہو یا کسی نے آپ کو بتایا ہو کہ وہ شخص رات تو سویا پھر اٹھ نہیں سکا۔ تو جس نے عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی گویا اس نے تو رات توبہ ہی نہیں کی اور ایک بہت بڑا قرض سر لے کر مرا۔ تو اس لیے عشاء سے پہلے نہیں سونا، عشاء کی نماز پڑھ کے سونا ہے۔ اگر آپ کو بہت جلدی نیند آ جاتی ہے تو آپ اور کاموں سے پہلے جو ہی عشاء کی اذان ہو تو نماز پڑھ لیں۔ اذان سے پہلے تو نماز نہیں ہوتی لیکن فوراً پڑھ لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ تہجد پڑھتے وہ تہجد چھوڑ دیں رات کے نفلوں کے بعد وتر پڑھنے کے لیے، لیکن جو تہجد نہ پڑھتے ہو وہ وتر پڑھ کے سویا کر۔ تیسری بات یہ ہے کہ سونا بھی چاہیے اور جاگنا بھی چاہیے، یعنی رات کے وقت کچھ حصہ عبادت کے لیے بھی رکھیں اور کچھ حصہ سونے کے لیے رکھیں۔ یہ دونوں صحابی ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بار بار بے چین ہو رہے تھے کہ رات کو اٹھ کے عبادت کریں، تو حضرت سلمان نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو سونا بھی چاہیے اور جاگنا بھی چاہیے۔ ہاں اچھا سوال ہے ان کا۔ انہوں نے سنا ہے کہ اگر کسی کی تہجد کے وقت آنکھ نہ کھلتی ہو یا سونے کے بعد اٹھنا مشکل ہو تو وہ قیام اللیل کے لیے عشاء کے بعد ہی نوافل پڑھ لے۔ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ کچھ نوافل دل کے ہوتے ہیں اور کچھ نوافل رات کے ہوتے ہیں، تو رات کے نوافل شروع ہو جاتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، چاہے فوراً پڑھ لیں، چاہے سونے سے پہلے پڑھ لیں، چاہے تھوڑا سو کے پھر اٹھ کے پڑھ لیں، یہ سارے کے سارے قیام اللیل شمار ہوگے اور ان کا بہت اجر ہے۔ تہجد کا سب سے بہترین وقت سحری کا وقت ہے، رات کا لاسٹ 1/3، رات کا آخری تہائی حصہ جو ہے وہ بہترین وقت ہے تہجد کے لیے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ اے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کر دوں۔ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے، تو اس لیے سخت نماز پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ لیکن آپ رات کے کسی بھی حصے میں عشاء سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ وتر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنے نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ وتر کی قضا ہوتی ہے، اب وہ کیا ہے کہ وہ آپ جب صبح کے وقت جیسے سورج نکل آیا تو آپ پہلے جیسے رات کو پڑھتے ہیں 2 نفل پڑھ لیں اور پھر وتر پڑھ لیں۔ تہجد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکعتیں ادا کی ہیں وہ
11 بھی ہے 13 بھی ہے، یعنی وتر سمیت 8 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، 20 منٹ پہلے اٹھ جائے، 2 رکعت سے پڑھ لیں۔ اب تھرڈ جو ہے، اگر رات کو مثال کے طور پر سورج غروب ہو رہا ہے 7 بجے اور 7 بجے نکل رہا ہے، تو کتنے گھنٹے کی رات ہوگی؟ 12 گھنٹے۔ 12 گھنٹے تو 3 پہ تقسیم پر آتی ہے 12، تو 7 4 11 اور 11 اور 4 کتنے ہو گئے؟ پکے دیر 2 بجے شروع ہو جاتا ہے 1/3 جو لاسٹ۔ بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سونا، یعنی ایسی چھت پہ نہیں سوئے کہ جہاں پیر نہ ہو، دیوار نہ ہو۔ تازہ ہوا والی جگہ پر سونا صحت کے لیے بہترین ہے۔ اس مقصد کے لیے اگر کھلی چھت پر سونا ہو تو اس کے گرد 4 دیواری کا ہونا ضروری ہے۔ سیدنا علی بن شیبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا ان بات علی ظہر بیت لیس علیہ فجار فقط برئت منہ الذمہ، جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے ارد گرد کوئی منڈیر نہ ہو تو اس کا ذمہ اٹھ گیا۔ بعض لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، بغیر منڈیر کی چھت پر سونے سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ گر سکتے ہیں، چھت سے نیچے گر سکتے ہیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سے منع کیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہماری اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، زیادہ خیرخواہ ہیں، زیادہ مہربان ہیں، کہ جو باتیں ہم اپنے لیے خود نہیں سوچتے کہ یہ ہمیں نقصان دے گی، اس کے بارے میں آپ نے ہمیں خود بتا دیا، خود سوچوا دیا۔ مہربانی ہے آپ کی، اسی کے نام پر ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے بہت خیرخواہ ہیں۔ کسی نے آن لائن سوال کیا ہے کہ میرا سوال ہے کہ تہجد 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، 2 رکعت بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، اگر زیادہ وقت نہ ہو تو 2 بھی پڑھنا کافی۔ سونے سے قبل گھر کے دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اغلق الابواب واذکر اسم اللہ فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا، دروازوں کو بند کر دیا کرو اور اللہ کا نام لے دیا کرو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا۔ آگ بجھا دینا، سونے سے پہلے گیس اور بجلی کے آلات احتیاط سے بند کر دے۔ سیدنا سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، جس وقت تم سو رہے ہوتے ہو تم اپنے گھروں میں آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑو۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر رات کے وقت جل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها عنكم، بے شک یہ آگ تمہاری دشمن ہے، اس لیے جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ کبھی کبھی چڑیا چراغ کی بتی لے جاتی ہے اور گھر والوں کو جلا دیتی ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک بار ایک چڑیا چراغ کی بتی گھسیٹتی ہوئی لے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چٹائی پر ڈال دی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور 1 درہم کے برابر جگہ جل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نمتم فاطفئوا ترجکم فإن الشیطان یدل مثل هذه علی هذا فتخطئکم، جب تم سونے لگو تو اپنے چراغ بجھا دیا کرو، بلا شبہ شیطان اس جیسی مخلوق کو اس قسم کا کام سجھا دیتا ہے اور تمہارے گھروں میں آگ لگا دیتا۔ برتن ڈھانکنا، کھانے پینے کا برتن ڈھانک دے یا اوندے کر کے رکھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو اور چراغ بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان بندے ہوئے مشکیزے کو، بند دروازے کو اور ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا۔ پھر اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو وہ برتن پر اس کی چوڑائی میں صرف ایک لکڑی رکھ دے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے لے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
برتن ڈھانپ دو اور مشک کا منہ بند کر دو۔ بے شک سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، پھر وہ وبا جس برتن یا مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے جو ڈھکا ہوا نہ ہو تو اس میں سما جاتی ہے۔ اب ہم نے کیا کیا باتیں سیکھی؟ پہلی بات یہ کہ گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا، تو آپ کے گھر کی حفاظت ہوگی، چور وغیرہ سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ دوسرا، آگ بجھا دینی چاہیے، جیسے گیس وغیرہ کے بھی بجلی کے آلات بند کر لینی چاہیے۔ بعض اوقات گیس بھی لیک ہونے لگتی ہے اور اگر چولہا گرتا ہوئی چلتا چھوڑ دے، جیسے ہیٹر، ابھی آپ نے سنا کہ کوئی شخص رات کو ہیٹر جل رہا تھا کمرے میں اور وہ پھر گیس پکتی ہو گئی اور وہ مر گیا۔ تاریخ ایک نیولی میرڈ کپل شاید ہنی مون منانے گیا تھا تب میں، اور رات کو ہیٹر چلتا چھوڑ دیا اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی اور وہ کھلا رہ گیا اور اس زہریلی گیس سے وہ فوت ہو گئے۔ اب اس کی ڈیڈ باڈی واپس آ رہی۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانے میں کتنا فائدہ ہے۔ پتہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، اس وقت تو تیل کے چراغ جلتے تھے، ان میں بتیاں ہوتی تھی، چوہیاں لے جاتی تھی، تو وہ تو ایک طریقہ ہے، اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں، یعنی جیسے گیس کا ہیٹر ہے تو اس زمانے میں تو نہیں تھا، لیکن سنت اور دین تو وہ چلا آ رہا ہے نا، تو اس لیے ہمارا فائدہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں ہے، چاہے ہمیں ان کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، اور ہم اگر سننا سمجھ کے یہ کام کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب بھی ہوگا، اجر بھی ہوگا۔ اور ہم نے کیا سیکھا کہ برتن ڈھانکنے چاہیے۔ رات کو سوتے وقت جب آپ کچن اپنا بند کریں تو آپ میک شور کریں کہ سارے برتن جو دھلے ہوئے ہیں اوندھے پڑے، دھو کے کیسے رکھنے؟ الٹا رکھنے، کپ، گلاس، دیگچیاں، پین، ہر چیز الٹی، اور اگر الٹا رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو سیدھے رکھے ہیں تو ان کے اوپر آپ کپڑا ڈال، جیسے کو ڈسٹر ہوتا ہے، صاف ستھرا ایک کپڑا رکھ لے۔ اگر تھکے ہوئے ہیں، سنک میں رکھے ہوئے برتن نہیں دھو سکے، بہت مہمان آ گئے اور اب ہمت نہیں ہے کہ دیر سے گئے سارے لوگ، تو صبح دھوئیں گے برتن تو کیا کریں؟ ان کے اوپر بھی کچھ ڈال دیں۔ الماریوں میں جو برتن ہوتے ہیں یا فریج میں جو برتن ہوتے ہیں ان کو ڈھانکنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اوپر کیا ہے؟ الماری بند ہو گئی ہے، ڈور بند ہو گیا ہے، وہ ڈھک گئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بیڈ سائڈ ٹیبل پر جب آپ پانی کا گلاس رکھتے ہیں رات کو پینے کے لیے تو اس کو بھی کیا کریں؟ آپ کے رکھیں، چھوٹے چھوٹے وہ گلاس پوش ملتے ہیں نا، یا پہلے تو خواتین وہ خود بھی کریشیا سے بن لیتی تھی، تو لوگوں کو کریشیا آتا، ماشاءاللہ ہے، کچھ ابھی بھی اس سیل کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ورنہ پھر یہ ہے کہ اچھے جالی والے کپڑے کے بھی آپ کرل وغیرہ لگا کے اچھے بنا سکتے تاکہ وہ اڑ نہ جائے، یعنی بعض لوگ تو موتی وغیرہ بھی لگا لیتے تاکہ وہ ٹکے رہیں، وہ اڑ نہ جائے ادھر ادھر۔ پنکھا بھی چل رہا ہوتا ہے کراچی میں تو ویسے ہی زیادہ موقع، پھر وہ رات کو ننگا نہ ہو جائے۔ اب اگر کنگا آتے تو وہ پانی نہ کیے، ٹھیک ہے، اس کو گراتے گلاس دھو دے، کیونکہ یہ دیکھیے یہ غیب کی خبر ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ بے شک سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، پھر وہ وبا بدتر یا مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے، جو ڈھکا ہوا نہ ہو تو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور آپ صبح وہی چیز کھانے بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی چیز بنانے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی چیز لگ جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں میں اچھی بلی اٹھی تھی، میری درد نکل گئی جسم، پتہ نہیں کیوں بیمار ہو گئی، پتہ نہیں کیوں زکام لگ گیا، پتہ نہیں یہ بیماری کیوں آ گئی ہے، اور ہم لاعلمی میں جہالت میں اس طرح کے کام کر کے بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہ کون سی رات ہے، تو اس لیے ہر رات ہی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لائٹ کا کوئی حرج نہیں، گیس آگ جو ہے نا بھڑک کر جلتی ہے، تو جیسے لیمپ ہے یا ہیٹر ہے یا لکڑی کی آگ ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ڈراتے ہیں بچوں کو، قرآن کھلا نہیں چھوڑو شیطان پڑھتا ہے، یا نماز کھلی نہیں چھوڑو شیطان نماز پڑھتا ہے۔ شیطان کہاں سے نماز پڑھے گا؟ اس سجدہ نہ کرنے پہ تو اکڑا، تو اور اب تک اکڑا ہوا ہے۔ یہ باتیں سنی سنائی ہیں، ہمیں صرف ان باتوں پر یقین کرنا چاہیے جو
لکھی ہوئی ہے، دلیل والی ہے، ٹھیک ہے۔ بسار کہتا ہے کہ سبزی یا پھل وغیرہ اوس سے رکھ دینے سے سائنٹیفکلی بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اس چیز کو کہ جب رات کو وہ کسی پول چیز بہتر ہو جاتی ہے۔ کیا کہاں میں یہ چیز صحیح ہے کہ آپ ہم کو یہ اٹھانے کی چیزوں کو تنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے ثابت ہے۔ دیکھیے سبزیاں تو کھیتوں میں ویسے ہی لگی ہوتی ہیں، سلی درختوں پہ بھی لگی ہوتی ہیں اور وہ بند ہوتی ہیں، ان کے اوپر کیا ہوتا ہے، دھتر لگے ہوئے ہوتا ہے، چھلکے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ وہ باہر رکھ دیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے برتنوں کی، اور برتن کے اندر جو کھانا یا دودھ وغیرہ اس تو ننگا نہیں چھوڑے، کیڑے مکوڑے گھس جاتے ہیں یا ڈسٹ پڑ جاتی ہے۔ تو سبزیاں اگر آپ نے اوس میں رکھ دی یا پھل رکھ دیے تو جب کھائیں گے تو آپ کیا کریں گے، ان کو دھو لیں گے، ان کا چھلکا اتاریں گے، تو اگر کوئی وبا چمٹی ہوئی تو وہ سب اتر جائے گی ذرا بھی، ٹھیک ہے۔ ایسے پھلوں کی ٹوکری گھر میں رکھی ہوئی ہے تو اس کو ڈھانکنے کی نہیں ضرورت، ٹھیک ہے۔ برتنوں کی بات ہو رہی ہے۔ بھول لے گی چل جیسے دودھ بوائز کیا رات میں، اب اسے ہی ڈھانکنا بھول گئے یا آئل اس میں ہے کڑھائی میں ہے اسے ڈھانکنا ٹھیک ہے، صبح دیکھا تو اچانک یاد آیا، کسی پر دیکھا ارادہ ہے کہ بعض اوقات جیسے کوئی چیز رکھ کے بھول گئے نا اور آپ کیا کریں، تو اب یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر اس کو استعمال کر لیں، ضائع نہیں کرے رزق کو۔ لیکن اگر چھوٹی موٹی کوئی چیز ہے جیسے پیالی سے تیل لگا رہے تھے آپ، وہ بچ گیا، اسے خریدے، وہ نہ استعمال کرے۔ اب یہ ہے کہ دودھ ہو تو چھان کے پھر کرے، دیکھ بھال کے، کیونکہ بعض اوقات چھپکلی دودھ میں گر جاتی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، یہ کسی نے قصہ سنایا تھا کہ ایک خاتون نے صبح اپنے بچوں کو جب دودھ دیا تو بچے مر گئے، کیونکہ اس نے دیکھا نہیں، وہ رات کو کھلا دودھ چھوڑا، اس میں چپکلی بھی چپکلی کا بچہ ہوتا ہے سب کرپوتے جو ہوتے ہیں، وہ گر گیا کہیں اور اس کا زہر پھیل گیا، اور صبح اسی کو گرم کر کے وہ بچوں کو پلا دیا۔ تو اس طرح پھر اگر کوئی چیز کھلی رہ گئی ہو تو پھر ایسے نہیں اس کے استعمال کرے، دیکھ بھال کے، آنکھ پٹک کے، اور پھر اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھ کر پھر آپ اس کو استعمال کریں۔ برتن دھلے ہو یا نہ دھلے ہو دونوں پہ ڈھکنا ضروری ہے، یا ڈھانک دیں یا الٹا کر دیں۔ اگر آپ نے برتن سیدھا کھلا چھوڑ دیا تو ایسے ہی اٹھا کے اس میں پانی نہیں پیلے، اس کو دھو کے صاف کر کے استعمال کریں۔ رات ہوتے ہیں اور کہ وہ تو دیکھو پاچے اور چاری کے اور کہتے ہیں یہ تمہارا کھانا جس طرح ہو، مطلب کہ تمہارا اسی طرح مانا کا پات ہوتا کہ ہمارا جیت تو کس پہ کتنی سزا۔ اس طرح تو میں نے یہ بات نہیں پڑھی ہے جس تفصیل سے آپ بتا رہی ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ ابلیس نے کہا تھا نا کہ میرا رزق کس میں ہے، تو بتایا گیا کہ جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، پھر بات آتی۔ سب بات کیا کرنا چاہ رہی تو آپ کو دیکھا میرا بجلی کی قرض گئی تھی، تو میری بیٹی کا بچہ ہوا تھا، ہم آ گئے تو وہ بیٹی میرے پاس آئی، میں جس شہر میں رہ رہی تھی وہاں کاچی مؤثر نہیں تھی، تو میرے پاس بہت پیٹ ہے، تو میں نے پراٹھا بنایا اپنے میاں کے لیے، تو میں نے اس کو چکیری پلاسٹک چکیری کے ساتھ تھام دیا۔ میری تھاپنے کی عادت ہے، میں نے بچوں کی عادت ڈالی ہے کہ جو پستن دھو کے رکھو تو وہ دھو کے استعمال کرو، ماشاءاللہ میری سب بچوں کی بھی عادت ہے، میرے میاں کی بھی عادت۔ میں جب وہاں چکیری کے ساتھ کھا پڑی تو فنگر کھا تھا تو اندر سے چراغ سے میری بیٹی کچن میں گئی، میرے لیے ناشتہ لے گئی، وہ سب بچہ جو ہوتا چلے میں، تو امی ادھر آئے، میں گئی کہا، انہوں نے مجھے مکھی آٹے سے بیچی دکھائی تو دیکھا جیسی پی رہی، دوسرے کا تھوڑی دیر بعد یہ کہا کہ وہ آٹا کھا جائے گا، اور ہم عورتوں کی عادت ہے آٹا زیادہ ضرور لیتے اور اس کو کور سے ہی نکا، اور یہ مکھی ایسی چیز ہے اور اسی ہے تو ہزار بیماریاں میں، اور یہ مکھی ایسی چیز ہے جو ایک گھنٹے کے اندر ادھر دکھتا تیری امنا بالکل صحیح کہا۔ تو یہ میں بہنوں سے اس لیے شیئر کرنا چاہتی کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس چیز کا بہت زیادہ خیال ہے۔ دیکھیے کہ آپ خواتین کے اوپر ہی، آپ کے بچوں، آپ کے شوہر، آپ کے گھر والوں، بزرگوں، جو بھی آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی صحت کا انحصار ہے۔ آپ کو اگر یہ سلیقہ آتا ہوگا تو بے شمار لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے، کسی نے پوچھا کہ اگر کسی برتن میں لذت گر جائے
تو کیا وہ برتن دوبارہ یوز کیا جا سکتا ہے؟ جی اچھی طرح اس کو دھو کے آپ دوسرا کر کے پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے وضو کا پانی اور مسواک تیار کر کے سونا۔ سونے سے قبل جائزہ لے لیں کہ صبح وضو اور طہارت کے لیے ٹینکی میں کافی پانی موجود ہے یا بالٹی یا جو بھی آپ سورس ہے آپ کے واٹر کا۔ سیدنا سعد بن ہشام سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے متعلق بیان کرتے ہوئے بتایا کُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے۔ سیدنا ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتے وقت کی مسواک ہوتی تھی اور جب آپ بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ باوضو سونا، بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لی۔ رسول اللہ سیدنا برا بن عازب کو نصیحت کی کہ جب تم اپنے بستر پر جا رہے ہو تو اسی طرح وضو کر لیا کرو جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے۔ جب وہ رات کی کسی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے کیونکہ وہ باوضو سویا ہے۔ ہاتھ دھو کر سونا، اگر کسی وجہ سے وضو نہ کر سکیں تو ہاتھ ضرور دھو لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ پر چکنائی لگی رہ گئی اور اس نے اسے نہیں دھویا اور پھر اسے کچھ ہو گیا تو وہ سوائے اپنے آپ کے کسی کو ملامت نہ کرے۔ سرما لگانا، سرما آنکھوں کی خوبصورتی، روشنی اور صفائی کا بہترین ذریعہ ہے، اسے لگانے کا اہتمام کریں۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا سوتے وقت عصمت سرما لگانا ضروری سمجھ لو کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سرما گانی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگایا کرتے تھے۔ بستر جھاڑنا، لیٹنے سے پہلے 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر درست کر لیں اور بسم اللہ پڑھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنی تہ بند کا کونا پکڑے اور اس سے اپنے بستر جھاڑ لے اور بسم اللہ کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے بستر پر کون آیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کناروں سے اسے 3 مرتبہ جھاڑ لے۔ چراغ بجھانا، سونے سے قبل گھر کی روشنیاں بجھا دی، روشنی میں سونا مفسد صحت بھی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کو جب سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو۔ اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1 باوضو سونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، پوری رات عبادت ہے آپ کی۔ اور اس میں فائدہ کیا ہے؟ جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے، وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ جب وہ رات کی کسی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کرتے کیونکہ وہ باوضو سویا۔ فرشتے رات بھر آپ کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ دوسری کون سی بات ہے؟ ہاتھ دھو کے سوئے، کھانا کھا کے ایسے ہی نہیں سو جائے۔ اگر ہاتھ کو چکنائی لگی ہو تو یہ ہو سکتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا کاٹ جائے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی کو چوہیا کاٹی رات کو سوتے ہوئے؟ اصل لوگ نہ کہتے ہیں تو کہ یہ بات میں نے بھی سنی ہوئی ہے، اسی لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ ممکن ہوتا ہے۔ اس سے کپڑے بھی صاف ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ کھانا ان پہ گرا کے ان کے ساتھ ہی سو جائیں۔ اور بچوں کو بھی اسی طرح کہ بعض مائیں جو بچوں کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتی، چھوٹے بچے دودھ گراتے ہیں اپنے کپڑوں پہ اور ان کو وہ بب لگا دیتے ہیں اور پھر وہ اتارتے نہیں، گندے ال میں ان کو کھلا دیتے۔ ایسے بچوں کے اندر طہارت نظافت کی پر احساس نہیں رہتا۔ اسی طرح سوتے وقت پیمپر لگاتے سلا، یہ نہیں کہ دن بھر کا گندا پیمپر، بچہ سو گیا تو کیا آدمی ڈسٹرب ہوگا، سویا رہے۔ اگر وہ جاگے بیچ میں تو پھر اس کا چینج کرے۔ پل میں گندگی میں نہیں سونا چاہیے، با طہارت صاف ستھرا سونا چاہیے۔ سرما لگانا، رات کو صبح جب لگاتے ہیں تو اس کا فائدہ زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں
اور ان کے اندر وہ تپائی ہوتی رہتی ہے، آنکھ کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے وہ اترتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح بستر جھاڑ کے سونا یہ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم سوتے ہیں نا تو ہمارے بستر پر ڈیڈ سیل، رات کو سوتے وقت بستر کے کروٹیں بدلتے ہیں ادھر ادھر، جب صبح اٹھتے ہیں تو بستر گندا ہو چکا ہوتا ہے ایک طرح کا، اگلے دن جب آپ اس میں سونے لگے تو اس کو جھاڑ لے، جھاڑنے سے وہ سارے ڈیڈ سیل جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر اس پہ کوئی کیڑے مکوڑے ہیں یا کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی ہے اندر بستر کے وہ بھی نکل جائے گی اور آپ کان سے بچ جائیں گے۔ اور اسی طرح لائٹس آف کر کے سونا چاہیے، کہ روشنی میں سونے سے پوری طرح جسم کام نہیں کرتا۔ آپ کو پتا نا کہ سوتے ہوئے ہمارے جسم کی مرمت ہوتی ہے، بس تو ریت جو ہوتی ہے دن بھر میں اور رات کو اس کی مرمت ہوتی ہے، اور اگر روشنی ہو تو اس وقت کی طرح صحیح طرح کام نہیں ہوتا، ریسٹ پورا نہیں ملتا اس پران کو۔ آپ بے شک آنکھیں بند بھی کیے ہوئے تو آنکھوں کے اندر سے بھی ایک روشنی سی جا رہی ہوتی ہے اندر، تو دماغ پوری طرح سکون نہیں پاتا۔ یہاں ایک چیز ڈالی جانی چاہیے تھی جس کا اس وقت اتنا رواج نہیں تھا جب کتاب لکھی جا رہی تھی، وہ ہے موبائل بند کر کے سونا، اس کو ایروپلین موڈ پہ رکھ کے سونا، یا پھر یہ ہے کہ اس کو پوری طرح کمپلیٹلی آف کر کے سونا۔ آپ دیکھیں اندر سے ریز نکلتی ہیں، وہ تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں کچھ مکئی کے دانوں کے اوپر وہ کرتے ہیں اس کو موبائلز کو، تو وہ پکڑنے لگتے ہیں، پھٹنے لگتے ہیں، اتنی زیادہ اس کی تیز ہوتی ہیں جو ریز اس میں سے نکلتی ہیں۔ یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور پھر یہ کہ بار بار رات کو میسج چیک کرنا یا پھر فون دیکھتے رہنا اور اپڈیٹ کرتے رہنا فیس بک کو یا کچھ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، اللہ کا ذکر کر کے سوئیں اور صبح فریش اٹھ کے، تاکہ جو بھی دن بھر کے آپ کے کام ہیں ان میں سستی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ عارفی کہ یہ ہاتھ دھونے کی جو بات ہے، اس میں چھوٹے بچے اپنے ہاتھ سے کھانا شروع کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہم عموماً ڈائننگ ٹیبل پہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں تو وہ ہاتھ سے کھاتے بھی، اور پھر ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ان کے بھی ہاتھ ہم نے واش کرنے ہیں۔ یہ چیز بھی ہمیں خیال رکھتی تھی کہ بچے کھانا کھانے کی عمر کو پہنچے تو پھر جو ہے وہ جی کھانے سے کھانے کے بعد تو پھر ان کو سنیں۔ رات میں جب ایک دم وضو کر کے سو جاتے پھر بیچ میں کسی حالت کی بھی اٹھتے ہونا تو اس کے بعد تو دوبارہ ایک دفعہ کافی پھر یہ کہ بچے جو تھے رات کو رہے 4 مہینے کے بچے ہوتے ہیں سب اپنے واٹر سے سیکھ سکتے سب وہ اثر ہوتا ہے دوپہر جب ہم نے کور ڈالی ہے 15-20 کوارٹر ہے اس کو پلیز بسم اللہ پڑھ کے واٹر رفیز اب بچے باپ کا کچھ آتا نہیں اس کو پتہ میری کوارٹر یہاں ہوگی وہ آگے پی لیتا تو ایک دفعہ تم نے بسم اللہ پڑھ لی ہے وہ بہت وہ بول نہیں سکتے بچے بند مطلب اس کو پی سکتے بسم اللہ پڑھ کے بچے کو وہ دوبارہ دے سکتے ہیں۔ کوشش کرے کہ وہ جو بوتل کے اوپر کا ڈھکنا ہوتا ہے نا وہ لگا دیا کرے، ہم نہیں کھول دیا کرتے، ہاں جی کر اس کے اوپر کوئی ٹیشو رکھ دیا کرے یا کوئی نہ کوئی چیز رکھ دیا کرے، تو منہ میں اس نے ڈالنی ہے اور تو ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز گری ہوئی ہو۔ آپ نے اگر وضو کیا اور آپ آ کے کرسی پہ مثلاً بیٹھ گئے، کتاب پڑھنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، جیسے ہوتا ہے نا اشراق پڑھنے کے لیے لوگ نماز فجر کی پڑھی اور اس کے بعد ذکر اذکار کیے، پھر قرآن مظہری بیٹھ کے پڑھتے ہیں، پھر سورج نکلتا ہے، پھر وہ 2 نفل پڑھتے ہیں، اتنا زیادہ ثواب ہے اس کا کہ ہر جمعے کے برابر ثواب ہے۔ جو لوگ مثلاً فجر یا تہجد سے بیٹھے ہوتے ہیں اپنی عبادت گاہ میں تو وہ عبادت کرتے رہتے اس طرح بیٹھے بیٹھے اگر آنکھ کی کتاب گر گئی، آپ کی آنکھ ایسے ہی سر جھک گیا، کوئی بات نہیں، آپ کا وضو برقرار ہے۔ لیکن اگر آپ نے ٹیک لگا لی کہیں گاؤں تکیے پہ یا بیڈ پہ لیٹ گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی، پھر وضو چلا جائے گا، چاہے آپ کے جسم سے کچھ نکلے یا نہ نکلے، آنکھ بند ہوئی اور وضو گیا۔ لیکن اگر بیٹھے ہوئے جیسے گاڑی میں بیٹھے آنکھ کا سب جھک جاتا ہے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے تو عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ پڑھاتے تھے، بعض اوقات وہ تھکے ہوتے تھے، گرمی کا موسم بھی ہوتا تھا، گردنیں جھک جاتی تھی، وہ تھوڑا سا سو بھی جاتے تھے، لیکن وضو دوبارہ نہیں کرتے تھے کیونکہ بیٹھ کے سونے سے وضو نہیں جاتا، لیٹ کے یا ٹیک لگانے سے وضو چلا جاتا ہے۔
काजल जो है उस पर केमिकल्स होते हैं। काजल जो है वो दिन को ही लगाना चाहिए, ताकि काजल लगाकर फिर सोएंगे। काजल तो आँख के बाहर ही ज्यादा लगता है, ये कुछ तो शायद आँख के अंदर भी जाते हैं, तो वो आँख के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। ये अगर हमारी बॉडी इशा और तहज्जुद के दरमियान अंधेरे से एक्सपोज रहेगी तो कैंसर होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। कहाँ से आपको पता चलो? साइंटिफिक रिसर्च। अच्छा, साइंटिफिक रिसर्च ये बता रही है कि अगर इशा और तहज्जुद के बीच के वक्त में आप अंधेरे में सोएंगे तो कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाए, क्योंकि बॉडी जो है वो अपने आप को मुरम्मत कर रही होती है ना, तो उसके लिए फिर सारे बॉडी पार्ट जो है रात के अव्वल हिस्से में कुछ हिस्सा फिर आगे बाकायदा चाइनीज ने तो इसके टाइमिंग्स तक लिखे हुए हैं, रात के किस घंटे में कौन सा बॉडी पार्ट मुरम्मत हो रहा होता है। हमारी एक टीचर थे पारी डिवाइड में, तो वो उन लोगों की तबीयत के लिए हमको मशवरा देती थी कि जब तो पीरियड्स के दौरान भी जो है ना, वो आदत के लिए वضو आप करा करें हर नमाज के वक्त, या वक्त हम बावजू रहा करें, तो आपकी वो जो 7 दिन में आदत से छूट जाती है। ये जो कम उम्र जो बच्चियां होती हैं जब आदत डल रही होती है, तो मैंने भी उस पर अमल करने की कोशिश की। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा हर्ज है, कोई लाजिम नहीं करना चाहिए, अगर कर ले तो अच्छी बात है, ना करे तो कोई बात नहीं, करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पाबंदी ना करें, क्योंकि दीन के किसी हुक्म को जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं आया उसको हम पाबंदी के दर्जे में नहीं करते। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, साबित नहीं है कि दुपट्टे से झाड़ सकते हैं या तौलिए से झाड़ सकते हैं, ना एक जैसे छोटा गद्दे है उसके साथ झाड़ सकते, इसे भी ठीक से झाड़िए, हाथों से भी झाड़ सकते तो कुछ ना हो, लेकिन यहाँ पर पल्लू से झाड़ना क्या। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे इश्ताक से इसमें अगर हमारी वचन जैसे आप बता रही कि आम करके सोते बैठते बैठते पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी छौका आ जाता को तब उस ऐसे रखते हाथ रखा हुआ मुंह के नीचे, और हर नहीं, वो चेहरे को सिर्फ आपको सपोर्ट दे रहा है, बॉडी को सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए, टेक नहीं लगनी चाहिए। सारा क्यों क्या बाकी तो अपने लेता अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, बेशक अल्लाह मोहब्बत रखता है बहुत तौबा करने वालों से, बहुत पाक साफ रहने वालों। जो लोग जितना पाक साफ रह सकते हैं पर रहे, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है। सवाल ये थे कि रात को जब हम सोते हैं तो नाइट रेस्ट पहनते, ताकि हम सुबह ना चेंज करें, काम कर रहे होते हैं तो भी काम करने के बाद हम चेंज करें, क्योंकि ये भी वाला एक्शन हमारे क्षेत्र है बॉडी के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसमें खैर है, ने अपने आप को बस ये जो कॉन्सेप्ट है ना रात के कपड़े अलग रखने का, ये इसी वजह से है। अगला है दाई करवट पर सोना। दाई करवट पर लेटना। दाई करवट पर होता है करवट पर दाई की क्या है कोई तय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बरा बिन आबिद रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया, पर आओ तो नमाज देता करो, फिर अपनी दाएं कदम पर लेटा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान सफर जब रात में पड़ाव डालते तो दाएं करवट लेटा करते और सुबह से कुछ पहले पड़ाव डालते तो बाजू को कोहनी के बल खड़ा करके हथेली पर अपना चेहरा रखा करते, ताकि नमाज के वक्त गहरी नींद ना हो जाए। दायां हाथ रफ्तार के नीचे रखना। सोते वक्त दाएं करवट लेट कर दायां हाथ रफ्तार के नीचे रखें। सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ौजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा फरमाते तो अपना दायां हाथ रुखसार के नीचे रख लेते, फिर 3 मरतबा फरमाते, ए अल्लाह मुझे अपने अजाब से बचा लेना जिस दिन तू अपने बंदों को आएगा। सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को अपने बिस्तर पर लेटते तो अपना हाथ रुखसार के नीचे रखते। पेट के बल ना लेटना। रात या दिन में किसी भी वक्त पेट के बल ना लेते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को पेट के बल लेटे हुए देखा तो फरमाया, बेशक इस तरह पेट के बल लेटना अल्लाह ताला को पसंद नहीं। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैं पेट के बल लेटा हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, मुझे कदम मुबारक से ठोका दिया, ए प्यारे जुंदब, बेशक ये अहले जहन्नुम के लेटने का अंदाज है। तहज्जुद की नियत करके सोना। तहज्जुद की नियत करके सोएं।
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کوئی اس نیت سے اپنے بستر پر آئے کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا اور پھر اس پر نیند غالب آ جائے یہاں تک کہ صبح ہو جائے تو اسے اس کا اجر مل جائے گا جس کی اس نے نیت کی تھی اور اس کے رب عز و جل کی طرف سے اس کی نیند اس کے لیے صفا ہو جائے۔ اب اس میں چند باتیں اور بھی ہمیں سونے کے آداب کے متعلق معلوم ہو رہی ہیں کہ سوتے وقت آپ دائیں طرف لیٹے اور اپنا ہاتھ گال کے نیچے رکھیں، یہ ابتدا میں رکھنے کی ہے۔ ضروری نہیں کہ ساری رات ہی آپ اسی طرح لے کے رہیں اور ضروری نہیں کہ ساری رات ہی آپ کا ہاتھ آپ کے گال کے نیچے ہو، یعنی ابتدا میں ہوگا۔ بعد میں اگر آپ اس طرح بھی سو رہے ہیں کہ تکیے پہ سر ہے، کوئی بات نہیں، شروع اس طرح کرنا ہے سونا، اور خصوصاً یہ دعا پڑھتے وقت ہاتھ یہاں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ پیٹ کے بل نہیں سونا چاہیے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ اہل جہنم کے لیٹنے کا انداز کہ تہجد کی نیت کر کے سوئے تو انشاءاللہ اگر اٹھ گئے تو باعث نہیں بھی اٹھے تو ثواب مل جائے گا نیت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کے وقت سفر میں ہوتے تو دائیں طرف لیٹ کے سارے آنکھیں نہیں سوتے تھے، خود کے اوپر ثابت ہاتھ رکھ کے سوتے تاکہ کھلی طرح آنکھ نہ لگ جائے۔ تو کوشش یہ کریں کہ الارم بھی لگائیں، کسی کو کہہ کے بھی سوچنی، اور جب آخری رات کا حصہ ہو تو پھر کانشیس بھی زیادہ ہو جائے۔ سازا اکثر ہم لوگ بچے ہمارے جو ہوتے ہیں چھوٹے، وہ کو ہم ہٹا لڑا دیتے ہیں سکے تو ہم آپ کے اسی طرح سلا دیتے ہیں، تو کے بارے میں بھی رکھنا ہے، بچوں کے بارے میں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ یہ کہ کوئی پیٹ میں درد ہو علاج کے لیے تھوڑی دیر لٹائیں، لیکن مستقل الٹا لیٹنے کی عادت نہ ڈالیں۔ بڑے ہو کر ان کو سیدھے نیند ہی نہیں آتی، ان کو بھی کوشش کریں کہ کروٹ کے بل ہی لٹائیں، کیونکہ سیدھا بھی بالکل نہیں لٹانا چاہیے۔ آپ نے کبھی سنا کہ ماں نے بچے کو سیدھا لٹایا اور بچے کو دودھ نکلا اس کا اور واپس چلا گیا اندر اور مر گیا؟ کبھی سنا آپ نے؟ سونے سے قبل اللہ کا ذکر کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، یہ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے نا، اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ اچھی طرح کچھ بھی دیکھ کے پڑھیں، اور پھر آپ میں سے ہر ایک اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا روز ایک ایک چیز شیئر کر کے ان کو یہ ہیبٹس بھی ڈالیں، اور اگر آپ یہ باتیں بھول گئے تو پھر دوبارہ بھی پڑھ سکیں۔ اور اگر آپ سے کوئی عزیز کے آ رہے ہیں تو سٹال پہ شاید مزید ہو، وہاں سے آپ خرید کے ان کو تحفہ بھی دے سکتے ہیں۔ علم کی چیز جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنتی ہے بعد میں انسان کی۔ ہم فتح اٹھتے ہیں اور وقت میں تو ہمیں کیا فرض ادا کرنا چاہیے یا سنت؟ ان کا سوال ہے کہ فجر کے وقت لیٹ اٹھے ہیں تو کیا فرض ادا کریں یا سنت؟ فرض پہلے ادا کر لیں، بعد میں سورج نکلنے کے بعد، کیونکہ فجر کی سنتیں ایسی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے تو یہ اس کے لیے باعث حسرت ہوگا، یعنی وہ سخت پریشان ہوگا قیامت کے دن کہ کاش میں ذکر کرتا۔ کسی جگہ بھی آپ جائیں، دیکھیں جس چیز میں یہ تک سکھایا گیا ہے کہ جب آپ ٹوائلٹ میں بھی جا رہے ہوں تو دعا پڑھ کے جائیں۔ باقی جگہوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مسجد ہو، گھر ہو، خون ہو، کھانے کو بیٹھے اٹھے، ہر جگہ اللہ کو یاد کریں۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کو یاد بھی کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی یاد بہت آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اگر آپ کو محبت کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ قرآن مجید میں آتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی اگر آپ ان سنتوں کو اپنائیں گے تو کیا پائیں گے؟ اللہ کی محبت پائیں گے۔ یہ شوق کے ساتھ ان سنتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بستر پہ آئے اور ذکر نہ کرے تو وہ بہت ریگریٹ کرے گا۔ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے ذکر کے وقت نیند آ جانا شیطان کی طرف سے ہے، اگر تم چاہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو، اور جب تم میں سے کوئی بستر پر آئے اور سونے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل کا ذکر کرے۔
جو مسلمان बारुजू होकर अल्लाह का जिक्र करते हुए सो जाए, फिर रात के किसी हिस्से में उसकी आँख खुल जाए और वो अल्लाह से दुनिया और आखिरत की खैर मांगे तो वो उसे अता फरमा देगा। जो जिक्र करके सोएगा, रात को उठेगा, दुआ करेगा, जैसे आप फाइट बज गई, आपकी आँख खुल गई, आप मांगे, अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अब ये जो अज़कार है ना, इनकी ये हदीसें मौजूद हैं, सोते वक्त के मसनून अज़कार, ठीक है। ये सारी हदीसें आप पढ़ लीजिए कि इनके फायदे क्या क्या हैं। और जब आप जिक्र करने लगे तो आप किताब का आखिरी हिस्सा देखिए, आप देखिए पेज नंबर 44 है, 44 सफ़ा, ये सारे जिक्र लिखे हुए हैं। अब आप क्या करें, किताब रख ले, रात को जब लेट के भी आप पढ़ सकते हैं, किताब ले लें और इसको निकाल के पढ़ते जाए, जिक्र पढ़ते जाए, पढ़ से आप पढ़ के सो जाए, तो सारे जिक्र आपके हो जाएंगे। समझ आ गई आपको एक बात की? यानी वो वाला हिस्सा तो फायदों का पढ़ ले आपकी, इसका सबूत क्या है कि ये वाले जिक्र पढ़े। अच्छा, इसी तरह अल-हुदा की एक ऐप है, ऐप का मतलब समझते हैं ना, एप्लीकेशन है, सोने जागने के अज़कार, उसमें ये हदीसें नहीं लिखी हुई लेकिन ये अज़कार लिखे हुए हैं। तो अगर आप किताब से ना पढ़ना चाहें तो ऐप डाउनलोड कर लें और उससे आप पढ़ लें, वरना किताब रखें या निशानी लगा दें कि रात को बस लेके और खोला और शुरू हो गए, इस तरह कोई चीज भूलेगी नहीं आपको, ठीक है। और ये किताबें जो है मैं अभी इनका बता देती हूँ कि यहाँ कराची से भी मिलती है, इस्लामाबाद से इनके ऊपर एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, जहाँ से आप मजीद भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आज जिन्होंने आप सबको ये किताब हदिया की है, उनके लिए दुआ भी कर दें कि अल्लाह ताला उनसे ये कबूल फरमाए और उनके लिए सदका जारिया बनाए, और अल्लाह ताला हमें भी दूसरों को इल्म का तोहफा देने की तौफीक। हम तोहफे देते हैं, कौन से डेकोरेशन पीस दे देते हैं, खाने पीने की चीजें दे देते हैं, लेकिन किताब नहीं देते। ये किताब कितनी कीमती है कि जिसमें सुन्नतें सीखने की बात है, अगर इन पे अमल करें तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत अता करे। मेरी तरफ से इजाजत। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।